السلام علیکم. اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ الانشقاق میں سے ہی ہے. وہی آیت ہے کیونکہ اس میں اتنی ڈیپتھ تھی کہ مجھے لگا کہ اس پہ ہم تھوڑی سی اور بات کر سکتے ہیں. وہ آیت یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لترکبن طبقا عن طبق، کہ فور شور یقیناً تم سب ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جاؤ گے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بھی لیں کہ شفق، جب سرخی آ جاتی ہے آسمان پہ مغرب کے وقت، اور اس کے بعد رات ہوتی ہے، تو رات بھی سٹیجز کے اندر ہوتی ہے، رات کی بھی سٹیجز ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی سٹیجز بتائیں، ان کی قسم کھائی. اور آئیڈیا پورا یہ تھا بتانے کا، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیامت کا وقت آ سکتا ہے. اور لوگوں نے ان سے بحث کرنا شروع کی کہ اگر ایسے ہی کوئی عذاب آنے والا تو آپ ابھی لے آئیں عذاب. ایسا کوئی عذاب نہیں آنے والا، ہم مر کے اٹھ ہی نہیں سکتے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا دن نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پیار سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز سٹیجز کے اندر ہے. یہ پورا یونیورس جو ہے نا، ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس سے، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کے اندر جا رہا ہے. اور تم بھی ایسے ہی ہو، تم نے بھی انہی سٹیجز میں سے گزرنا، اور تم نے میرے پاس واپس آنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پہ اس وقت عذاب آ جائے گا. ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی بات ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، دوسری سے تیسری سٹیج پہ لے کے جائیں گے. اور آہستہ آہستہ اسی میں سے ہم نے دیکھا کہ کتنا سارے لوگ مسلمان ہو گئے جو کہ اگینسٹ تھے. تو یہ جو آیتیں ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے. تو سٹیج در سٹیج وہ آ ہی رہا ہے، تم مجھ سے ملنے آ ہی رہے ہو ان اینی کیس. یہ دیکھیں کہ وہ جو چاند جو ہر مہینے ہمیں گھٹتا بڑھتا ہے، وہ جو سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے، وہ بھلے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ریپیٹ ہونے میں 1 مہینہ گزر جاتا ہے. اور اس 1 مہینے کے اندر ریالٹی چینج ہو جاتی ہے اس دنیا کی. 1 مہینے میں کتنے لوگ اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. سملرلی وہ جو شفق اور رات کا آنا، وہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب دوسرے دن وہی سیم پروسیس ریپیٹ ہوگا تو 24 گھنٹے گزر چکے ہوں گے. ایک بچہ 1 دن کا ہو چکا ہوگا. تو یہ نا، کسی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 دن گزر چکا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سب ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ جا رہے ہیں، اور یہ ٹائم واپس نہیں آ رہا. تو ٹائم کی قدر کریں. تو یہ آیتیں میرے دل کے اس لیے قریب بھی ہیں. میں نے پہلی بار یہ آیتیں سمجھ کے اس وقت پڑھی جب میری کلاس کا پہلا دن تھا، اور میں اپنے جو عربک کے ٹیچر تھے جو مجھے اس دن سکھانے والے تھے، میں نے کلاس کے دوران جب بریک ہوا تو میں نے ان سے جا کے اپنی اس ڈیسپریٹنس کا اظہار کیا کہ مجھے ساری عربک سیکھنی ہے، اور مجھے پورا قرآن سمجھنا ہے خود سے بغیر ٹرانسلیشن کے. میں اس سٹیج پہ کیسے پہنچوں گا؟ مطلب آئی ایم ان ہری. مجھے بس ہے کہ میں 1 مہینے کے اندر یہ سب چیزیں کر لوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایزی، ریلیکس، لترکبن طبقا عن طبق. تو پہلی بار انہوں نے یہ آیتیں میرے سامنے تلاوت کی کہ انہوں نے کہا ہر چیز سٹیجز کے اندر ہوتی ہے، ہر چیز ایک پروسیس کے اندر ہوتی ہے. تم آج 0 فلور پہ کھڑے ہوئے ہو نا، گراؤنڈ فلور پہ، اور تم چاہتے ہو کہ 10ویں فلور پہ پہنچو نا، تو تمہیں پہلے فلور پہ آنا پڑے گا، دوسرے فلور پہ آنا پڑے، تب تم جا کے آہستہ آہستہ کر کے 10 فلور پہ پہنچو گے. تو ہر چیز سٹیجز کے اندر ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایز لانگ ایز یو آر انگیجڈ ان دا پروسیس نا، آپ پہنچ جائیں گے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے. تو چیزوں کو وقت دیں، چیزوں کو ٹائم دیں، چیزوں کو رش نہ کریں. اسپیشلی جو اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے، جو مائل سٹونز ہوتے ہیں، بڑے بڑے رشتے جو ہم نبھاتے ہیں، ان رشتوں کو ٹائم دیں. کتنے سارے نئے رشتوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور وہ رشتے ٹائم لیتے ہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے. تو اس میں بھی رش نہ کریں، چیزوں کو جلدی کرنے کے چکر میں خراب نہیں کریں. بڑے بڑے زخم لگ جاتے ہیں انسان کو، ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو ٹائم دے ہیل ہونے کے لیے. الاؤ یور سیلف ٹو بی اے ہیومن. ہم مشینز نہیں ہیں. جب ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، جب ہم غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی، ہمیں شوق لگتا ہے، تو ہمیں ٹائم لگتا ہے سنبھلنے کے لیے. تو اس کو بھی رش نہیں کریں، لیکن وہیں اسٹک ہو کے نہ رہ جائیں. صحیح ہے؟ اگر آپ پاسٹ کی ویڈیو بار بار پلے کرتے رہیں گے ذہن میں، تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور ٹائم آگے جا چکا ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی صرف سوچ کی وجہ سے. میری جاب وہاں لگ سکتی تھی، نہیں ہوئی، اور ساری زندگی اب اس کا ریگریٹ. میری شادی وہاں ہو سکتی تھی، بس ہوتے ہوتے رہ گئی. میرا بزنس، میں وہاں کچھ
بڑے کانٹریکٹس جیت سکتا تھا، وہ مجھے نہیں ملے. وہ والے کلائنٹس کے ساتھ میں کام کر سکتا تھا، نہیں ہو سکا. اور پھر وہ ریگریٹس لے کے میں اتنا قریب تھا، میں اتنی قریب تھی، ہو سکتا تھا. موو آن کریں، وہ چیزیں آپ کی ابھی تھی نہیں اس وقت. اگر وہ ہوں گی نا آگے، تو اگر ایز لانگ ایز یو آر انگیج ان دا پروسیس نا، وہ آگے آپ کو ضرور مل جائیں گی کہیں نہ کہیں. تو آگے بڑھنا سیکھیں، وہاں اسٹک نہیں ہو جائیں. ہمیشہ پاسٹ میں دیکھیں، انسائٹس ہوتی ہیں اور لیسنز ہوتے ہیں، تو دیکھیے گا کیا غلطیاں ہوئیں، اور پھر ان کو اپنے دل کا روگ مت بنا، آگے چلیں. کیونکہ لترکبن طبقا عن طبق، آگے کی طرف یہ سفر جا رہا ہے. اور کہاں جا رہا ہے؟ فملاقیہ، جو پہلی اگر آپ اس صورت کو شروع سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تم آہستہ آہستہ مشقت کرتے کرتے میری طرف آ رہے ہو، کس لیے؟ فملاقیہ، تو تم مجھ سے مل ہی لوگے. صحیح ہے، تو یہ سب سفر پورا وہیں جا رہا ہے. تو زیادہ امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیو ان دا مومنٹ، اپنا پریزنٹ جو ہے آج کا دن، اس کو کچھ بنائے، اس میں سے کچھ نکالیں. صحیح ہے، چلیں یہیں تک رکھتے ہیں آج. السلام علیکم.